السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. My dear brothers and sisters, آپ سب کو ایک نئے انداز میں آج میں خوش آمدید کہہ رہا ہوں. اینڈ الحمدللہ بیکاز آج پہلی بار میں اور میرے بڑے بھائی محمد امتیاز انشاءاللہ آسٹریلیا سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اور الحمدللہ وہ آسٹریلیا میں جہاں پہ اپنے دنیاوی معاملات چلا رہے ہیں وہاں پہ الحمدللہ دعویٰ ورک بھی کر رہے ہیں. تو دی میسیج آف اسلام کے نام سے ان کی ماشاءاللہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے. وہاں پہ لوکل مسجد کے اندر ان کے دروس بھی چلتے رہتے ہیں, عربک گرامر کے کورس وغیرہ بھی چل رہے ہیں, اور خصوصاً نیو مسلمز کے حوالے سے اور جو غیر مسلم ہیں ان کے حوالے سے ان کا ماشاءاللہ بہت کام ہے. تو آج ہم نے سوچا کہ ہم مل کے انشاءاللہ ایک سیشن کنڈکٹ کرواتے ہیں اسپیشلی بیفور رمضان. تو یہ ایک اچھا موقع بھی تھا کہ ہم دونوں مل کے انشاءاللہ یہ سیشن کروائیں. اور بہت سارے لوگ مجھ سے بھائی کے بارے میں پوچھتے بھی تھے, تو انشاءاللہ یہ ان کے لیے بھی ہے تاکہ ان کا بھی موقف اور ان کا بھی ایک انداز اور ان کا ایک پرسپیکٹیو انشاءاللہ چیزوں کے بارے میں بھی آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ. تو آج ہماری جو ڈسکشن کا مین موضوع ہے وہ اپلوڈنگ رمضان کے اوپر ہے انشاءاللہ. اور اس میں ہم نے جو بنیادی طور پہ بات ڈسکشن کرنی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کو زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیو کیسے بنایا جا سکتا ہے. اور آج کی جو اسپیشلی یوتھ ہے, جو ینگ جنریشن ہے اور یونیورسٹی میں جانے والے اور اس طرح جو ایک تھوڑی سی ماڈرن لائف سٹائل کے حامل جو لوگ ہیں, ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ساری کتابی باتیں ہوتی ہیں کہ جب ہمارے اسلاف جو ہیں وہ 6 ماہ رمضان کی دعائیں کرتے رہتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان دکھا دے, رمضان آنے کے بعد 6 ماہ وہ یہی دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ ہمارا یہ رمضان قبول فرما لے. ماشاءاللہ 8-8 10-10 بار وہ قرآن کا دورہ مکمل کیا کرتے تھے, اذکار میں اور ان طرح کی عبادات میں مشغول رہتے تھے. وہ کہتے تھے ہمارے اندر بھی ایمان تو الحمدللہ ہے, ذرہ بھری ہے تو صحیح, لیکن ہمیں تو ایسا کبھی محسوس نہیں ہوتا. تو آج ہم اسی کوشچن کو انشاءاللہ آنسر یا ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایسا کیوں ہے آج کا 21ویں صدی میں رمضان جو ہے ویسا پروڈکٹیو کیوں نہیں رہا, ویسا بینیفیشل کیوں نہیں رہا, ویسا انقلابی کیوں نہیں رہا جیسا ہمارے اسلاف کے دور میں تھا. جیسا ایون اسلاف تو بہت دور کی بات ہے, ایون ہمارے جو آباء و اجداد ہیں یعنی کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں الحمدللہ ان کا رمضان بھی ہمارے رمضان سے کم بیٹر ہوا کرتا تھا. لیکن آج ایسی صورتحال نظر نہیں آتی. ایون میجورٹی سبحان اللہ ایسا عام نظر آتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اب روزہ بھی نہیں رکھا ہوتا, ایک فرد شاید بھی جو ہے وہ پوری نہیں کرتے. تو سنت اور یہ دوسری باتیں تو پھر بعد میں رہ جاتی ہیں. تو انشاءاللہ آج ہم اسی موضوع پہ انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے. تو میں پہلے کوشچن سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں کہ السلام علیکم بھائی جان. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواد, سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے پلیٹ فارم سے مجھے آج موقع دیا کہ میں انشاءاللہ اپنی کوئی بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں. تو میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا اور آپ کی آڈینس کا شکر گزار ہوں. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو بھی مطلب اس حوالے جس آپ نے ٹاپک کے حوالے سے بات کی ہے تو اس میں انشاءاللہ جو بھی اللہ کی توفیق سے کچھ میرے تھاٹس ہیں یا جو ریفلیکشن انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر, آپ کا شکریہ, کیونکہ بہرحال آئیڈیا ماشاءاللہ یہ آپ کا تھا, آپ نے بڑے ہونے کا حق ادا کیا ہے کہ الحمدللہ میں بھی الحمدللہ کچھ نہ کچھ دعوتی کام کر رہا ہوں, آپ بھی کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے ہماری سیشن میں ہماری جو سسٹر ہیں عظما انشاءاللہ وہ بھی ہمیں جوائن کریں گی, تو وہ بھی اپنا ایک ماشاءاللہ دعوتی کام کر رہی ہیں. تو ہم تینوں مل کر ایک جگہ پہ بھی کام ہمیں کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ان فیوچر کے مہینے میں کم از کم ایک بار ہم تینوں مل کے انشاءاللہ کسی نہ کسی مدعے کو لے کے, کسی ایشو کو لے کے انشاءاللہ آن لائن ہوا کریں. تو کریڈٹ گوز ٹو یو ماشاءاللہ. تو آج ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اپنے پہلے ایشو سے. تو بھائی ایسا ہے کہ دیکھیں آپ بھی ماشاءاللہ اس چیز کو جانتے ہیں, اور پوری دنیا میں رمضان شروع ہونے سے پہلے تو اسلاف کے دور میں تو ایسے ہوتا تھا ماشاءاللہ, وہ ایک خوشی کا سماں ہوتا تھا, اور سارے کے سارے لوگ توبہ و استغفار کے ساتھ ایک دوسرے سے معافی تلافی کرنے کے ساتھ رمضان کو شروع کرتے تھے. لیکن اب صورتحال چینج ہے, اور خصوصاً یہ انڈو پاکستان کے اندر رمضان شروع ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑے سے, اور وہ لڑائی جھگڑا کس بنیاد پہ ہوتا ہے؟ چاند کے حوالے سے. تو اب جو یوتھ ہے نا, جو پڑھی لکھی یوتھ ہے, وہ یہ کہتی ہے چاند ایک ہے, اور مسلمان جو ہے نا 25-30 قسم کا رمضان گزارتے ہیں. افریقہ میں کوئی اور رمضان شروع ہو رہا ہے, پاکستان میں کچھ اور ہو رہا ہے. جب چاند ایک ہے تو اتنے زیادہ ڈفرینٹ رمضان کے ورژنز اور اتنے زیادہ ڈفرینٹ اوپینین
کیسے کریٹ ہوتے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا فارمولہ ہمیں پیش نہیں کیا کہ ساری امت جو ہے وہ ایک ہی شروعات کے ساتھ رمضان شروع کرے اور ایک ہی انجام کے ساتھ اس کو ختم کرے؟ تو آپ کا اس بارے میں کیا اوپینین ہے کہ اس اختلاف کی یا اس اختلاف میں اتنی شدت پڑنے کی کیا وجہ ہے، اور اس کے کانسیکوینسز آپ کو کیا لگتے ہیں کہ معاشرے پہ اور ہماری اسپیشلی جو ینگ جنریشن، یہ جو نیو جنریشن ہے، اس پہ کیا مرتب ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ سے کیسی کنفیوژن ان کے ہاں کریٹ ہوتی ہے؟ تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی جواد، آپ کا کویسچن بہت اچھا ہے، کیونکہ مطلب اس طرح کی جو بحثیں ہیں نا، اس کی وجہ سے ہم رمضان کا آغاز یہ مطلب ایک ایسے نیگیٹو انداز میں کرتے ہیں کہ وہ جو ایک پازیٹیو انرجی اور ایک مطلب ایک انرجیٹک انداز سے رمضان کا استقبال کرنا، تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا شروع میں اس میں ایک خلل پڑ جاتا ہے ان تمام جو ہے نا ان بحثوں کے باعث۔ تو بالکل اس میں نا اور یقیناً آپ کی بات درست ہے کہ ہماری یوتھ آج یہ کویسچن کرتی ہے کہ بھئی آپ بتائیں کہ بھئی جب چاند ایک ہے تو یہ جھگڑے ہیں، فلاں مولوی صاحب یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہ ہم کہاں جائیں؟ تو آپ کو شاید یہ بات سن کے حیرت ہو کہ اگر ہمارے پاس جو کہ رمضان سٹارٹ ہو چکا ہے، تو آج میں اپنے پہلی عشاء کی نماز پڑھ کے ابھی آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، تو بالکل ہمارے پاس یہ صورتحال ہے کہ مطلب ہے کچھ لوگوں نے آج سے رمضان کا آغاز کر لیا ہے، مطلب انہوں نے اپنی پہلی عشاء کی نماز اور تراویح آج پڑھ لی ہے، ابھی ہم مطلب جی عشاء کے بعد میری آپ سے بات ہو رہی ہے ہمارے ٹائم کے حوالے سے، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو کل سے سٹارٹ کر رہے ہیں، اور وہی بیک اینڈ فورتھ آگے پیچھے وہ سارے میسنگ بھی چل رہی ہے کہ فلاں کا فتویٰ شیئر کیا جا رہا ہے، فلاں کا فتویٰ شیئر کیا جا رہا ہے، فلاں میں اور ایسے۔ ایون دو وہ کمیونٹی بھی چھوٹی سی ہے، یعنی کہ چھوٹی سی کمیونٹی ہے ہاں ایون جی، دو، ہاں جی، اور بالکل ایون اس کے باوجود وہ دو گروپس کے اندر ڈیوائڈ ہو گئے۔ بالکل، یعنی کہ یہ جو ہے نا فینومینن یہ بالکل گلوبل ہے، یعنی کہ اس طرح کی جو ڈسکشن سٹارٹ میں یہ سب کچھ ہر جگہ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو اس میں نا میں نا جواد اپنی مطلب جو میں جس نتیجے پہ پہنچا وہ یہ ہے کہ اگر تو اس فیصلے کو نا فرد واحد پہ چھوڑا جائے نا، تو یہ جھگڑے ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ میرے خیال میں ایسے ہی اسلام جو ہے نا وہ اجتماعیت کا درس دیتا ہے، اسلام میں اجتماعیت کی بہت اہمیت ہے۔ علیکم بالجماع ید اللہ علی بالکل الجماع، یعنی جماعت کی جو ہے نا کمیونٹی کے ساتھ جڑ کے رہنا، اتحاد، اس کی اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ تو میرے خیال میں نا اگر تو انسان ان بحثوں کو لمبا کرنا چاہے جتنا مرضی لمبا کر دے، اگر انسان اس کو سمیٹنا چاہے نا، تو ابھی تقریباً ہمارے پاس جو میچور علماء ہیں نا ان کی مطلب ہے یہ پوزیشن ہے، وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں اس چیز کا انکار کوئی طبقہ نہیں کرتا کہ جو صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جو 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 چاند ہے رمضان کا، مطلب ہے اس کی رویت کے ساتھ، اس کو دیکھنے کے ساتھ آغاز کرو، اور اس کو دیکھنے کے ساتھ جو ہے اگلے جو شوال کا چاند دیکھنے کے ساتھ اس کا بالکل اپنے رمضان کو مکمل کرو۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، تمام اس پہ جی متفق ہیں، تمام اسکول آف تھاٹ اس پہ ایگری ہیں۔ صرف جی ڈسکشن یہ ہے کہ جی وہ گلوبل مون سائٹنگ ہوگی یا لوکل مون سائٹنگ ہوگی، اس میں جی جی ڈسکشن ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو چاند کی کیلکولیشن کی جائے گی یا وہ نیکڈ آئی کے ساتھ دیکھا جائے گا، اس پہ ڈسکشن ہے۔ جی جی تو جی میں نا جس میں نے پہلے کہا نا کہ اس کا ایک سولوشن جو مطلب ہے جو علماء پیش کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں وہ بڑا اچھا اس کا حل ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ ممالک جو تو مطلب ہے اسلامی کنٹریز ہیں جہاں پہ میجورٹی مسلمان رہتے ہیں، وہاں پہ وزارت مذہبی امور کا باقاعدہ ایک شعبہ ہوتا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ جی تو جی میں یہ ڈپارٹمنٹ ہے سمجھتا ہوں پورا۔ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے ذرا اس کے اندر علماء موجود ہیں، ٹھیک ہے، ان کی طرف سے جو اناؤنسمنٹ ہونا کمیونٹی کو اس کو فالو کرنا چاہیے۔ دیکھیں مثال کے طور بالکل پہ اگر وہ کمیونٹی کو معاذ اللہ غلط گائیڈ کرتے ہیں، یا وہ مطلب ہے کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو شریعت کے خلاف تھی، تو اس کا وبال ان پہ ہوگا۔ کیوں؟ ایگزیکٹلی کیونکہ کمیونٹی نے ان کو اپنے نمائندوں کے طور پہ چنا ہے، ان کو یہ رائٹ دیا ہے۔ تو دیکھیے جیسا پہلے تھا نا، پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ جب خلافت کا دور تھا تو ایک خلیفہ وقت جو ہے نا وہ ایک بات کر دیتے تھے، اس کے بعد بس اس کے مطابق سب لوگوں نے چلنا حتمی ہوتی ہوتا تھی، تھا۔ حتمی ہاں جی بات ہوتی بالکل۔ تھی۔ اب ذرا خلافت کا دور تو نہیں ہے، تو میرے خیال میں یہ جو اس طرح کے جو ادارے ایک سینٹرل باڈیز جو موجود ہیں نا، تو ان کو فالو کرنا چاہیے ایز اے انڈیویجول، مطلب اپنے جو نا ان چیزوں کو ہمیں ایک سائڈ پہ کر دینا چاہیے، کیونکہ میں پھر دوبارہ وہی بات کروں گا کہ اتحاد امت کی بہت اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی جو مطلب اسکول آف تھاٹ کا جو عالم ہے نا وہ جان بوجھ کے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہے گا، مطلب یہ ایک نا ہمیں اس کے بارے میں ایک مطلب ہے سوئے زن ہے، سوئے زن ہے۔ ہاں اس کے بارے میں ایک گڈ اسمپشن ہماری ہونی چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو وہ کسی یار دلیل کی بنیاد پہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آخر ان کو بھی اتنی بڑی ذمہ داری کا پتہ ہے کہ بھئی اتنے لوگوں کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اس ذمہ داری کے اندر کچھ خلل کرتے ہیں تو اس کے ذمہ دار اللہ کے ہاں وہ ہوں گے۔
جو عوام آئی تھنک الناس یہاں ہے. پہ جی جی آئی تھنک یہاں پہ آپ نے جو ایک پوائنٹ مین ریز کیا ہے نا، یہ جو ایک نارمل کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ جب چاند ایک ہے تو ڈیفینیٹلی ایک ہی بار وہ ابھرا ہے چاند، تو پھر یہ اتنی مختلف آرا کیسے آ جاتی ہیں. تو جی آپ نے جی ایک نقطہ جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ چاند کے ہونے کی بنیاد پہ روزہ یا رکھنا یا روزہ ختم کرنا نہیں ہے، جی چاند کو جی دیکھنے کی بنیاد پہ روزہ رکھنا جی جی یا ختم جی کرنا. جی تو جی جی یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے. تو اٹس جی اباؤٹ سیئنگ اٹ، یعنی کہ دیکھنے کے ساتھ وہ پوائنٹ ہے، اس کے ہونے کے ساتھ نہیں ہے. تو جی ایسا نہیں جی ہے کہ اگر ہے صحیح تو آ تو گیا ہے نا، وہ ہم نے ناسا کی سیٹلائٹ سے کسی طریقے سے دیکھ لیا ہے. تو بھائی اصل چیز ہے کہ ادھر جو پبلک ہے انہوں نے اس چاند کو دیکھا ہے تو وہ روزہ رکھیں گے، نہیں دیکھا ہے تو نہیں رکھیں. اور یہاں پہ جی ایک جی اور بھی میں آپ کی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اگر تم چاند پر مستور ہو جائے، یعنی کہ چاند مستور ہو جائے، جی یعنی کہ جی آپ کو چاند نظر نہیں آئے نیکڈ جی آئی سے، تو پھر تم روزہ نہ رکھو، پھر بالکل تم ایسا. ویسے ہی حساب کرو جیسے 30 دن ہے. تو جی جی ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں بھی یہ بات مخفی رکھی ہوئی ہے کہ چاند اگر نظر نہیں آ رہا تو ہمیں کیلکولیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب ہم سائنٹیفک کیلکولیشن کریں اور سارے ان. تو اصل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جن علاقوں کے اندر ایک سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اس چیز کے بارے میں قائم ہے تو جو وہ فیصلہ کر دے اس کو ہمیں فائنل کر دینا چاہیے. بالکل. تو اب سوال یہ جہاں پہ نہیں ہے تو ان کو پھر کیا کرنا چاہیے، جیسے آپ کے جی جی آسٹریلیا میں ہے یا دوسرے. جی جی جیسے دیکھیں ہمارے یہاں پہ ہم جس چیز کو فالو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ نا ایک مثلاً ہمارے پاس ہے نیشنل امام کونسل، اس کے مطلب اس کے تحت جتنے ہماری اسٹیٹس ہیں نا، ہر اسٹیٹ میں سے مطلب ہے علماء ان کے ساتھ تقریباً ان کے ساتھ موجود ہیں 200 سے زائد علماء ہیں، وہ مختلف اسٹیٹس کے جو ماشاء اللہ. علماء سے منسلک ہیں. تو وہ ہر سال جو ہے نا اپنا ایک لیگل فتویٰ جاری کرتے ہیں کہ بھئی آج اس فلاں تاریخ سے رمضان کا آغاز ہو رہا ہے اور اسی طرح کی فلاں تاریخ پہ رمضان کا اختتام ہو رہا ہے. تو یہاں پہ ہم مطلب ہے ایک بہت بڑی پھر تعداد اس کو وہ ہے. فالو کرنا چاہیے. ہاں ہاں جی. بس وہ اس کو فالو کر لیتے ہیں، یعنی کہ جہاں پہ اسلامی کنٹریز ہیں وہاں پہ جو سینٹرل باڈی ہے اس کو فالو کر لیا جائے. اور جس طرح ہمارے جیسے جہاں پہ مطلب ہم منورٹی میں ہیں تو وہاں پہ جو بڑے بڑے مطلب بنی ہوئی ہیں علماء کی جو کونسلز ہیں ان کی طرف ہاں سے وہ جو فیصلہ ایک کرتے ہیں. مشترکہ اس بات کو فالو کر لیا جائے. ہاں اصل میں جو بات کی روح ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنی اپنی مطلب رائے کے ساتھ امت کو تقسیم کرنا. دیکھیں نا اب ایک گھر کے اندر مطلب 4 لوگوں نے روزہ شروع کیا، مطلب دو کا آج روزہ ہے، 2 کا کل 60 ہو رہا ہے، نہ وہ عید اکٹھے کر پائیں گے نہ اس طرح جو دیگر سارے معاملات ہیں. تو نہیں دیکھیں نا غلط ہے، یہ ایک غلط مطلب ہے. ساری چیز ڈسٹرب ہو گئی نا، اس سے اور ایون بہتر یہ تھا. اسلامک، ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی 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 ایون اسلامک ٹیچنگ بھی یہی ہے کہ اگر 2 بھی لوگ ہیں تو ان میں سے بھی ایک امیر بن جائے. اگر 2 لوگ بالکل سفر پہ نکلے ہیں تو بالکل ان میں سے بھی ایک امیر بن جائے. اور امارت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ظاہر بات ہے 2 رائے آئیں گی کہ یار ہمیں گاڑی لینی چاہیے، ہمیں بس سے جانا چاہیے، ہمیں ٹرک سے جانا چاہیے. تو اس جی میں امارت جو ہے اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے، اس کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے کہ بھائی یہ ایسے ہی چیز ہے، یہ ڈن ہے. اور اس کا مقصد اس لیے ہے تاکہ یہ آرا جو ہے. اچھا یہاں پہ ایک بات کر کے آئی تھنک ہم اگلے کوشچن کی طرف جائیں گے. یہ ماشاءاللہ صرف اسلام ہے جس کی ماشاءاللہ اتنی زبردست قسم کی یہ ایک قسم کی تعلیمات ہیں کہ بظاہر دکھنے میں 2 لوگ 2 مختلف آرا میں کھڑے ہیں، ایک مشرق میں کھڑا ہے ایک مغرب میں کھڑا ہے، لیکن اسلامکلی وہ دونوں ٹھیک ہو سکتے ہیں جی بیکاز آف دی ایشو آف اجتہاد. یعنی کہ جی یہ جی جو اجتہاد والا اصول ہے یہ صرف اسلام میں ہے. یعنی کہ ایک بندہ یہ جی کہہ رہا ہے اپنی تحقیق کے بعد وہ اجتہاد کرنے کے قابل بھی ہے، وہ عالم ہے الحمدللہ، اس نے دین کا علم حاصل کیا ہے، لیکن اس نے اپنی محنت کے ساتھ ایک ڈیڈکشن کی اور وہ جی ڈیڈکشن اللہ کے ہاں غلط تھی، لیکن جی اللہ جی پھر بھی اس کو 1 اجر دیتا ہے. جی ایسے لیکن ہی اگر وہ بالکل. صحیح تھا تو اللہ اس کو 2 اجر دیتا ہے. دیٹ مینز غلط ہونے کے باوجود اللہ اس کو اجر دے رہا ہے. وائے؟ تاکہ جو پبلک ہے وہ مل کے رہے، وہ یہ نہ کہے کہ بھائی اب یہ گروپ علیحدہ ہو جائے اور یہ گروپ علیحدہ ہو جائے جسٹ بیکاز اس بندے کی جو ڈیڈکشن ہے وہ علیحدہ نکلی، اس بندے کی ڈیڈکشن علیحدہ نکلی. واٹ آئی ٹرائنگ ٹو سے دیٹ کہ کم از کم بندے کو اپنی ذاتی رائے نہیں، کم از کم اپنی رائے کے پیچھے علماء کھڑے کرنے ہاں چاہیے جی کہ جو بالکل علماء کی کونسل ہے، ایک علماء کی باڈی ہے، بالکل ان کو لے کے چلنا چاہیے، نہ کہ وہ ایک اینٹ کے جو مسجد بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں نے تو اپنی مرضی کرنی ہے، دنیا چاہے جی جو جی مرضی کہتی رہے. تو اس طرح یقیناً انتشار والی سچویشن ہے. تو آئی ہوپ جی وی کلیریفائی دس ایشو انشاءاللہ. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ چاند اس وقت آسمانوں میں موجود ہے، اٹس اباؤٹ کہ ہمیں اسے دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا ہے. اس کی بنیاد کے اوپر اختلاف ہو جاتا ہے. جی جی میں یہاں لگی پہ نا برادر؟ آپ کو جی میں آپ کو نا یہاں پہ ایک چھوٹی سی نا تمثیل کے انداز میں کسی نے ایک بات جیسے آپ نے پہلے کہا نا کہ 2 بندے مختلف رائے رکھنے کے باوجود بھی اپنے اپنے مقام پہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو کسی نے نا ایک بات اسی حوالے سے کسی نے ایک تمثیل بیان کی کہ 2 بندے تھے، ایک بندہ دریا کے ایک طرف تھا اور دوسرا دریا کے دوسری طرف تھا.
اب جو دریا کے اس طرف بندہ تھا نا وہ اس کو وہ دوسرے بندے سے کہتا ہے ہاؤ کین آئی کم آن دا ادر سائڈ, کہ میں اس طرف کیسے آ سکتا ہوں. جو ادھر بندہ تھا وہ کہتا ہے یو آر آلریڈی آن دا ادر سائڈ. جو ادھر بندہ تھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ اس کے اس سے دیکھ رہا تھا, وہ بندہ اس کے اس سے دیکھ رہا تھا, اور دونوں صحیح ہیں اور دونوں صحیح ٹھیک ہو گئے. کیونکہ جب اس نے کہا نا یو آر آلریڈی, تو اس سے مطلب ہے کہ وہ اس کو اس کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے اور یہ جو اس کو اپنی نگاہ سے دیکھ رہا ہے. تو مطلب ہے اس میں وہی بات جو آپ نے کی ہے کہ پرسپیکٹیو ڈفرنٹ ہونے کے باوجود بھی انسان مل کے چل سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ جی ایک مطلب ہونا چاہیے فلانا ہونا چاہیے, مطلب اس میں آرٹیفیشلی ہم کو اس میں نہیں کرنا چاہیے. اس کا ایک ہی جو ہے نا پریکٹیکل حل بنتا ہے کہ اگر خلافت کہیں اگر انشاءاللہ جب خلافت کا دور آئے گا تو خلیفہ وقت کا فیصلہ ہو جائے. جب تک وہ معاملہ نہیں ہے اس وقت تک بس یہی ہے کہ جو بڑی باڈیز ہیں ان کو فالو کیا جائے, علماء کو فالو کیا جائے, اپنی جو ہے نا وہ سیپریٹ میں نہیں چلنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. اچھا دوسرا جو مسئلہ ہے جو آئی تھنک آپ بھی ایگری کریں گے اس سے, کہ ہماری جو اس وقت آئی تھنک 21st سینچری جنریشن جو ہے نا وہ اسپرچویلٹی کے اس طرح اٹریکٹیو نہیں سمجھتی اسپرچویلٹی کو. یعنی کہ آپ لفظ صرف نصیحت بولے نا, دا لفظ ایڈوائس بولتے جائیں تو ان کے آپ سمجھ لیں ایک قسم کے گوس بمز اٹھ جاتا ہے کہ یار اب یہ بندے نے شروع ہو جانا ہے اور اس نے ایسی ایک گیم اور ایسا ایک سینیریو میرے سامنے پیش کرنا جیسے تو نے مرنا ہے اور گرم گرم تیل تیرا انتظار کر رہا ہے اور اس میں نے گر جانا. تو یعنی کہ forget about رمضان پروڈکٹیو کیسے گزارا جائے اور اس میں کتنے قرآن کا دورہ ختم کیا جائے, اس کا ترجمہ پڑھا جائے, یہ تو ایک بالکل ہی سیپریٹ ایشو ہو جاتا ہے. they doesn't want to even listen, وہ تو سننا بھی نہیں چاہتے. اور انہوں نے روزہ بھی اکثر ایسے ہی وہ لوگ رکھتے ہیں کہ وہ اب امی نے کہہ دیا تو رکھنا پڑے گا, اب ابو میرے سخت ہے تھوڑے سے مجھے رکھنا پڑے گا, اور سارا دن انہوں نے سونا ہے, اور جب ابو نے تراویح شروع کرنی انہوں نے پیچھے سے نکل جانا ہے. all these things کہ ان کو اسپرچویلٹی اٹریکٹیو نہیں لگتی, ان کو یہ مذہب جو ہے یہ دین جو ہے اس کی جو باتیں وہ اٹریکٹیو نہیں لگتی. ایون دو ٹک ٹاک سٹار کے اوپر ایک بندہ جو آپ کو پتا ہے جو اس وقت پاکستان میں جو 10 سپر سٹارز ہیں ٹک ٹاک پہ, ان میں سے 5 سے 6 کرمنلز ہیں, لٹرلی ان کے اوپر پرچے ہیں, لیکن وہ ہیروز ہیں ان کے, وہ اسے اٹریکٹ کر رہا ہے. لیکن ایک بندہ جو کلی طور پہ اخلاقی لحاظ سے دینی حوالے سے خیر کی بات کر رہا ہے وہ اس کو اٹریکٹ نہیں کر رہا. تو آپ کے لحاظ سے یہ جو ایشو ہے جب تک یہ حل نہیں ہوگا تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہمیں ان پریکٹیکل سولوشنز کی طرف جانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ اس رمضان کو پروڈکٹیو کر سکتا ہے. پہلے تو اسی ایشو کو حل کرنا چاہیے کہ بھائی اس کو یہ چیز اٹریکٹیو ہی نہیں لگتی, تو یہ تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے کہ بھائی میں نے رمضان اچھا گزارنا ہے, برا گزارنا ہے, پروڈکٹیو گزارنا ہے, نہیں گزارنا ہے. تو what do you think about this? اصل میں دیکھیں نا پتا کیا, اصل میں میرے خیال میں نا اس میں کئی ساری مطلب آپ کا جو کوسچن اس میں کئی سارے اس کے پہلو ہیں. ٹھیک ہے, مطلب اس کا ایک پہلو یہ ہو سکتا ہے اگر اس کو ایک انداز سے دیکھا جائے کہ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ جو ہے نا حقیقی ایمان وہ اور چیز ہے, اور قانونی طور پہ مطلب ایک مسلمان گھر میں پیدا ہونا, مسلمان معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں, وہ ایک بالکل دوسری بات ہے. یعنی ہاں انسان کا جو عمل ہے نا عمل, انسان کا عمل اس وقت تک درست ہو ہی نہیں سکتا جس وقت تک اس کو اس بات پہ یقین نہ ہو, عملی طور پہ اس کے یقین اس کا اظہار نہ ہو کہ آخرت ہے اور آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے, اور یہ جو عرصہ حیات میں یہاں پہ گزار رہا ہوں یہ ایک ٹیمپریری ایک ٹائم پیریڈ ہے, اور اس کی بنیاد پہ میرے اصل زندگی کا فیصلہ ہونا ہے. یہ سب سے بڑی حقیقت ہے. جب تک انسان اس چیز کے بارے میں اس کا دل, اس کا دماغ, اس کے جو پورے اس کے جو اعضاء و جوارح ہیں وہ جب تک سارے کے سارے اس حقیقت کے ساتھ جو ہے نا سنک ان نہیں کرتے, تب تک ساری کی ساری جو باتیں ہیں نا وہ محض جسے کہہ لیں کہ ایک ریچولز ہیں, میکینیکل ریچولز ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ مطلب ہم نماز پڑھ رہے ہیں, مطلب نماز کا پتہ ہم نے کیوں پڑھ رہا ہوں نماز میں اس پہ ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے. ٹھیک ہے, بس ایک میکینیکل چیزیں ہو رہی ہیں, نہ ان کے مقاصد کا پتہ ہے, نہ مطلب ان کی اہمیت کا مطلب پتہ ہے. اللہ سب کو معاف فرمائے. آئی تھنک آپ کی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو فیتھ ہے ہمارا میجورٹی کا, اسپیشلی یہ جو ینگ جنریشن ہے, وہ ارنڈ نہیں ہے, وہ کمایا ہوا نہیں ہے, وہ صرف اور صرف ایک انہیریٹنس کے ذریعے ان کو مل گیا. کیونکہ باپ جو ہے وہ مسلمان تھا تو بیٹا بھی آگے سے مسلمان ہوگا, اور باپ بھی یوزلی وہ اگنورنٹ ہوتا ہے ریگارڈنگ اسلامک ایجوکیشن اور ریگارڈنگ اسلامک جو یہ کانسیپٹس ہیں کہ نماز کا اصل مقصد کیا ہے, پردے کا مقصد کیا ہے, داڑھی کا مقصد کیا ہے, جس کی وجہ سے وہ آگے یہ چیز ٹرانسفر بھی نہیں کر پاتا. سو یو بلیو کہ بیکاز ارنڈ فیتھ جو ہے وہ علم سے ملتا ہے اور اچھی صحبت سے ملتا ہے.
تو جب تک یہ چیز کریٹ نہیں ہوتی ہے تو آپ کا ایمان ہی نہیں ہے، جس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ عمارت کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے لیے ایک رمضان اہم پلر اور ایک اہم کردار ادا کرنے والا ہے۔ جی بالکل، میں آپ کی بات سے نہیں بالکل آپ نے بات کو بالکل ٹھیک سمرائز کیا. میں بالکل یہی بات مطلب ہے اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یعنی کہ انسان جو ہے جب تک جو اس کی ایمانیات ہیں، جب تک ایمانیات کے بارے میں انسان کی جو ہے نا اس کا نالج درست نہ ہو اور اس کے دل کے اندر یقین نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے اور اللہ تعالیٰ کا میرے ساتھ، اللہ کا ساتھ مجھے مل جانا میری کامیابی کا سب سے بڑا انگریڈینٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ مجھ سے چھوٹ جانا میری ناکامی کے لیے اتنے کافی. اگر اللہ مجھے چھوڑ دے تو میں ناکام ہوں، اور اگر اللہ مجھے تھام لے تو میں کامیاب ہوں. جب تک اللہ سے مطلب ہے اس طرح کے تعلق ایک انسان کے دل میں نہ ہو، جب تک آخرت کے بارے میں یقین نہ ہو کہ آخرت ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہ صرف ایک انسان کے اپنی زبان سے ایک کلمہ ادا کر رہا ہے، بلکہ آخرت کا اس کو یقین ہے کہ ایک دن ہے جب میں نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اور اس کی اس جواب کی بنیاد پہ میری ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا فیصلہ ہونا ہے. یہ جب تک حقائق انسان کے دل میں نہیں گڑ جاتے اس وقت تک انسان کا جو طرز عمل ہے نا وہ بالکل ستی رہتا ہے، اور جو اعمال کی حقیقت ہے وہ اس کے اندر نہیں آتی. اور آئی تھنک یہ اس میں یہ بھی ایک پوائنٹ ہے نا کہ اگر ایک انسان کے پاس سامنے زہر کا پیالہ ہے، ہی نوز کہ یہ پوائزن مجھے مار دے گا. نو ہی ڈزنٹ اونلی نو دس بٹ اس پہ اس کا ایمان بھی ہے، یعنی کہ ظاہر طور پہ ظاہری حوالے سے اس کا ایمان بھی ہے. باقی زہر مارنا یا نہ مارنا وہ تو اللہ کا کام ہے، لیکن بظاہر اس کو یہ یقین ہے کہ زہر مارتا ہے اور زہر کا نہ پینا مجھے بچا سکتا ہے. تو جس ایمان کی بنیاد پہ پھر اس کا عمل بھی باہر آ رہا ہے کہ وہ کسی بھی حوالے سے اس زہر کے پیالے کو پینا نہیں چاہتا. تو جب تک علم کے ساتھ ساتھ اس لیول کا یقین نہیں پیدا ہو جاتا تو یقین آنے کی سب سے بڑی نشانی ہی یہ ہوتی ہے کہ عمل شروع ہو جاتا ہے. جیسے اس کا یقین ہے کہ یہ زہر مجھے مارے گا تو وہ پینے کی طرف نہیں جاتا، ویسے ہی اگر اس کو یقین ہے کہ میں نے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنی ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے تو لازماً پھر یہ یقین کچھ اعمال جو ہے پروڈیوس کرے گا. دیٹس وائی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سیڈ کہ وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ نہ پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. تو ہمارے نبی نے اس کو ایمان اور عمل کو اکٹھا جوڑا ہے، یعنی کہ ایمان ہوگا پھر تو یہ عمل کرے گا. اور یہاں پہ میں ایک چیز کو آپ کی بات کو یہ ایلیبریٹ کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا، آپ بھی شاید اتفاق کریں اس سے. ایک ایشو یہ بھی ہے کہ الحمدللہ جو ہمارے پیرنٹس سے ایٹ لیسٹ جو 60s کے اندر جن کی پیدائش ہے، 70s کے اندر جن کی پیدائش ہے، ایٹ لیسٹ سم ہاؤ دے سو اے نوبل سوسائٹی. انہوں نے ایک اچھی سوسائٹی کو وٹنس کیا ہے. اس طرح میڈیا نہیں تھا، اس طرح کی پورنوگرافی کی اس طرح پروپیگیشن نہیں تھی، اس طرح جو گند ہے اس وقت میڈیا کے اندر، اور لڑائی ہیں اور جھگڑے ہیں اور سیاسی پارٹیوں کے جو جھگڑے ہیں، اس لیول کی کرپشن، اس لیول کی غریبی، اس لیول کی جو عذاب ہیں وہ ایٹ لیسٹ ہمارے پیرنٹس نے نہیں دیکھے تھے. تو بیکاز آف دیٹ ان کو ایسا انوائرمنٹ ملا جس کی وجہ سے پھر الحمدللہ جو نیکی ہے وہاں پہ پرورش پاتی ہے، جو خیر ہے وہاں پہ وہ زیادہ پنپتی ہے، زیادہ گرو کرتی ہے. تو آج کے جنریشن کا یہ بھی ایشو ہے، آئی تھنک میں ان کو بیچارہ کہوں گا کہ they couldn't see that. انہوں نے اسلام کو پریکٹیکلی کبھی دیکھا ہی نہیں. مسجد میں کچھ اور سنتے ہیں، ابا جو ہے وہ گالی دے رہا ہے، ماں جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہی ہے، ابو امی کہتے ہیں بیٹا قرآن پڑھا کرو، خود کبھی انہوں نے قرآن پکڑا نہیں ہے. تو آئی تھنک جو لیڈرشپ کا گیپ ہے یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے کہ ان کے سامنے کوئی ماڈل نہیں ہے، ان کے سامنے کوئی ایسی شے نہیں. اور مولوی بھی جان بوجھ کے میڈیا ایسے لے کے آتا ہے سامنے جو یوزلی ان کو پاس علم تو ہوتا ہے لیکن اس علم کو پریزنٹ کرنا، اس علم کو مارکیٹ کرنا ان کو نہیں آتا، اور وہ یوزلی اینڈ اپ ٹریپڈ ہو جاتے ہیں، اور ٹریپ ہونے کے بعد وہ لڑائی کر بیٹھتے ہیں. تو ان کو لگتا ہے دیکھو مولوی بھی تو لڑ رہا ہے، اس کو بھی کچھ پتا پوتا کوئی نہیں ہے کہ دنیا میں آج کل کیا ہو رہا ہے. اور پھر اگر یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ایشو ہے یا اس طرح کو پورنوگرافی کا ایشو ہے، وہ کسی مسجد میں کسی مولوی صاحب کے سامنے بیان کر دیں، وہ تھوڑا سا اس کو ایکس رے کے ذریعے جو ہے نا باقاعدہ اس کا وزٹ سا کرنے لگتا ہے، میں تیرے ابو سے بات کرتا تو بہت بگڑ گیا بھائی. تو اس کو پھر اور زیادہ خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ میں تو اپنے ڈاؤٹس بھی کسی کے سامنے نہیں رکھ سکتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو ہماری آج کی یوتھ ہے اس کی بیچارگی ہے، میں یہ کہوں گا، یعنی کہ ان کے سامنے ہم نے پریکٹیکلی کوئی ماڈل نہیں ہے جس کو دیکھ کے وہ یہ کہیں کہ ہاں میں نے ایسے بننا ہے. تو اب بہرحال مغرب نے یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا، اس نے توماس کم جیسا بھی ہے سپر مین، حالانکہ آپ دیکھیں جھوٹ ہے لیکن جھوٹ بھی ایسا پیش کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے سچ نہیں بننا، میں نے جھوٹا بننا ہے، میں نے سپر مین کی طرح بننا ہے، سچ نہیں بننا، ایون دو ہی نوز کہ یہ جھوٹ ہے.
ایسے کوئی اڑتا نہیں ہے. تو ہم نے ایسے پیش نہیں کیا, ہم نے اس کو ایسے پریزنٹ نہیں کیا. وہ ماڈل نہیں ہے ہمارے معاشرے کی جس کے آئی تھنک بڑوں کو ذمہ داری لینی چاہیے. ہمارے علماء کو یہ ذمہ داری بہرحال لینی پڑے گی, کیونکہ بڑوں میں بگاڑ آتا ہے تو چھوٹوں میں آتا ہے. تو آپ اس بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈو یو تھنک کہ یہ واقعی ایک ایشو ہے آج کی؟ جی جواد, آپ نے بالکل یہ بات ٹھیک کی ہے, کیونکہ دیکھیں نا, قرآن اور سنت کی تعلیمات میں ایک کردار تیار ہوتا ہے. جیسے آپ نے بات کی کہ لوگوں نے چلتے پھرتے وہ کردار دیکھے ہیں, انہوں نے دیکھا ہے کہ بھئی اگر ایک بندہ سخاوت کرتا ہے تو سخی کس طرح کا ہوتا ہے. انہوں نے چلتے پھرتے سخی دیکھے ہیں, انہوں نے چلتے پھرتے متقی دیکھے ہیں, انہوں نے چلتے پھرتے روزے دار, حقیقی روزے دار دیکھے ہیں, جسے کہتے ہیں نا ایمبوڈیمنٹ آف رائچسنس. تو انہوں نے رائچسنس کو صرف کتابوں میں نہیں پڑھا, مطلب ہم سے جن کی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ یعنی کہ ایک ہوتا ہے رائچسنس کو, نیکی کو کتابوں میں پڑھنا, ایک ہوتا ہے کہ اس رائچسنس کے نتیجے میں, ان تعلیمات کے نتیجے میں جو کردار پیدا ہوتا ہے, اس چلتے پھرتے کردار کو دیکھنا. وہ جو چلتے پھرتے کردار کو دیکھ کے انسان کی جو تربیت ہوتی ہے نا, وہ اصل چیز ہے. اور آج اس کی بہت بڑی کمی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ آج وہ جو نیکی کا تصور, جو کردار کا تصور اسلام نے دیا تھا, وہ صرف کتابوں کی حد تک موجود ملتا ہے. جب ہمارے جو نوجوان نسل ہے نا, اس کو وہ عملی طور پہ وہ چیز دکھائی نہیں دیتی نا, تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے. اور بلکہ ایک شیخ صاحب کی ایک بات تھی, ایون دو کڑوی ہے, سچ بہت کڑوا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسلام کو سمجھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت دنیا میں مسلمان کا رویہ ہے. یعنی مسلمان جو ہے وہ اپنا کردار ایسا پینٹ کر رہا ہے جس کو دیکھ کے وہ لوگ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں, یعنی کہ ان کو لگتا ہے اسلام بھی ایسے ہی ہوگا. جی بالکل, یہ بات درست. دیکھیں نا, ہم اب مثال کے طور پہ, مطلب علمی طور پہ تو یہ بات کہی جا سکتی ہے نا, بس جس طرح ہم یہاں پہ رہتے ہیں, مطلب ہم مسلمان یہاں پہ ایک منورٹی کی صورت میں رہتے ہیں نا, تو یہاں پہ کیا ہے کہ ہم مطلب زبان سے بات یہ کہہ سکتے ہیں علمی طور پہ کہ بھئی اسلام کیا ہوتا ہے, ہم کو نہ دیکھو بلکہ قرآن کو دیکھو. لیکن یہ بات کہنے کی حد تک ہے. اصل میں تو جب وہ مسلمان کو دیکھتے ہیں تو اس سے وہ اسلام کو ہی پرکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم کہنے کی حد تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اسلام جو ہے وہ قرآن و سنت میں ہے, اس کی تعلیمات میں ہے. ہم غلط ہو سکتے ہیں اور ہم غلط ہیں, یہ کہنے کی حد تک بات یہ درست ہے, اور علمی اعتبار سے یہ بات درست ہے کہ اسلام وہ جو کتاب نکالی ہے. ہاں, لیکن جو امپیکٹ ہے, جو امبوڈیمنٹ آف رائچسنس ہے, وہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے وہ. اچھا, یہاں پہ الحمدللہ ہماری بڑی سسٹر جو عثمہ نورین, الحمدللہ وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود تو نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ وہ اپنا اوپینین ہمارے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتی ہیں. تو میرے بھائی جو ہیں یہ بھی میرے سے بڑے ہی ہیں الحمدللہ, اور میری سسٹر عثمہ وہ بھی میرے سے بڑی ہیں الحمدللہ, اور وہ بھی اس وقت نہ صرف اسکول ٹیچر ہیں بلکہ ایک مدرسے کو بھی رن کر رہے ہیں, بچوں کا ایک مدرسہ ہے. اور ان کا جو اسپیشلی جو ان کا جو ایریا ہے جس کو وہ یوٹیلائز کرتی ہیں دین کی پریچنگ کے لیے, وہ قرآن کا ایریا ہے الحمدللہ. تو میں چاہوں گا کہ یہاں پہ وہ بھی اپنی انٹیک جو ہے وہ انپٹ جو ہے وہ ضرور دیں کہ ان کے حوالے سے یہ کیا وجہ ہے کہ آج کی جو جنریشن ہے, جو ینگ جنریشن ہے اسپیشلی, وہ اسلام کی طرف اور خیر کی طرف اس طرح اٹریکٹ نہیں ہوتی جیسے ہمارے جو آباء و اجداد ہیں یا ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ اٹریکٹ ہوا کرتے تھے. جی جواد, بالکل. عثمہ نے ہمیں آج جوائن کرنا تھا, لیکن شاید وہ اس وقت نہ ٹریولنگ کر رہی ہے, تو اس کو سگنل کا پرابلم آ رہا تھا, تو جس کے باعث نہ اس میں مطلب کچھ ٹیکنیکل ایشوز تھے, تو وہ جوائن نہیں کر سکی. تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اس کا پوائنٹ آف ویو ضرور لیں گے, تاکہ جو ویورز ہیں وہ اس کو مطلب, کیونکہ ان جس طرح آپ نے بتایا کہ عثمہ کی جو مین اس کی اسپیشلٹی ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں قرآن کے ساتھ جڑنا. دیکھیں نا, اب ہم کہتے ہیں قرآن سے جڑنا چاہیے, رمضان جب قرآن کا مہینہ ہے, اب یہ باتیں ہم کہتے ہیں, لیکن اس کا مطلب کیا ہے عملی طور پہ؟ یعنی اگر ٹھیک ہے جی, ایک بندہ مانتا ہے ٹھیک ہے ہمیں اسلام نے کہا جو قرآن سے جڑنا ہے, رمضان قرآن کا مہینہ ہے, ٹھیک ہے جی میں جڑنے کو, اب میں کیا کروں؟ تو انشاءاللہ عظمہ جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں اپنا موقف دیں گی, انشاءاللہ اس کو ہم شیئر کرنے کے ناظرین کے ساتھ کہ وہ اس کو دیکھ سکیں, سن سکیں کہ عملی طور پہ قرآن سے جڑنے سے حوالے سے اس سے کیا مراد ہے, اور انشاءاللہ ہم قرآن سے جڑ سکتے ہیں, اور کس طرح رمضان کے مہینے میں خاص طور پر انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیر. اچھا, اب آئی تھنک ہمیں رمضان کی طرف آنا چاہیے, بیکاز اگر جو آڈینس اور جو ناظرین ہمیں سن رہے ہیں, اگر وہ ہماری یہ دو باتوں کو جو ہم نے بنیادی طور پہ کی ہیں ان کو مد نظر رکھیں اور اس کے اوپر تھوڑی سی ورکنگ کرتے ہوئے وہ اوپر عمارت جو رمضان کی کھڑی کرنے کی کوشش کریں گے, انشاءاللہ وہ مضبوط عمارت ہوگی. تو اس کے حوالے سے آئی تھنک اب رمضان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو
آپ سے بھی پہلے میری بات ہو رہی تھی کہ اصل میں لوگ جو ہیں وہ اندھوں کی طرح کسی چیز کو جب پیروی کرتے ہیں یقیناً، تو اس میں ایک بہت بڑا رسک یہ ہوتا ہے کہ اگر جس کی وہ پیروی کر رہا ہے وہ غلط ہوا تو پیچھے پوری کی پوری پلٹون جو ہے، پوری کی پوری جو فوج ہے وہ بھی ساری کی ساری غلط ہو جائے گی. تو اس لیے ہمیں شعور کے ساتھ ایک ارنڈ فیتھ کی بنیاد کے اوپر اسلام کی پیروی کرنا چاہیے. ہمیں جاننا چاہیے کہ ایک ہے ہاؤ آف اسلام ہے، ایک ہے وائی آف اسلام. یعنی کہ ہاؤ آف اسلام تو یہ ہے نا کہ روزہ کب رکھنا ہے اور کب افطار کرنا ہے، کیا کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ ہاؤ آف فاسٹنگ ہے. لیکن ایک ہے وائی، یعنی کہ ایک ماں جو ہے اپنے بچے کو تھوڑی دیر کے لیے بھی پیاسا نہیں دیکھنا چاہتی اور اللہ کروڑوں ماؤں زیادہ محبت کرتا ہے، تو اس کو کیا ضرورت پڑی ہے 18 گھنٹے بندے کو پیاسا رکھنے کی؟ تو یقیناً کچھ نہ کچھ حکمت ہے اس کے پیچھے، کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے، ایک وائی ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ میجورٹی جو پبلک ہے ہماری، اس کو یہ وائی کا معلوم نہیں ہوتا، وہ ہاؤ کے اوپر بڑی بحث کرتے ہیں، اس کے اوپر بڑی ٹینشنیں لیتے ہیں، یہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں، یہ کان میں دوائی ڈالیں اس سے ٹوٹتا ہے کہ نہیں. لیکن میں ابھی سے بھی بات کر رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کبھی یہ سوال نہیں آیا کہ روزہ وہ میرے پہ امپیکٹ کیوں نہیں کر رہا جو روزہ صحابہ کی زندگی میں امپیکٹ کرتا. کیونکہ یہاں پہ پھر فلسفے کی بات ہوگی، یہاں پہ کچھ ٹارگٹس کی بات ہوگی، یہاں پہ کچھ مقاصد کی بات ہوگی. تو آئی تھنک ابھی ہمیں کچھ روزے کے ان مقاصد کے بارے میں بات کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کا ایک مہمان بن کر ہمارے پاس آتا ہے اور اللہ اس کو اتنا پروٹوکول دیتا ہے کہ جیسے ہی وہ زمین کے احاطے میں داخل ہوتا ہے اللہ فوراً جہنم کو بند کر دیتا ہے، جنت کو کھول دیتا ہے، شیاطین کو قید کر دیتا ہے. یہ پروٹوکول اللہ دے رہا ہے رمضان کو اتنا زیادہ. اور روزانہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ کچھ خاص لوگوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت والا بناتا ہے. پھر یہ رمضان گواہی دینے والا بھی بنتا ہے، رمضان گواہی دینے والا بھی بنتا ہے. یہ ساری باتیں الحمدللہ موجود ہے، لیکن یقیناً اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے تاکہ لوگوں کا رمضان کے مقصد کے اوپر فوکس ہو جائے. تو آئی تھنک ابھی ہم کچھ مقاصد کے اوپر بات کر لیتے ہیں. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ رمضان کا سب سے بڑا مقصد اور سب سے بڑا ٹارگٹ کیا ہے؟ کیونکہ ٹارگٹ ہوگا تو بندہ اپنے آپ کو میجر بھی کر سکتا ہے کہ میں کتنا زیادہ اچیو کیا اور کتنا کمزور ہوں میں اس معاملے کے اندر. تو بگیسٹ جو مقصد ہے، بگیسٹ جو فلسفہ ہے رمضان کے پیچھے یا روزے کے پیچھے اسپیشلی، وٹ ڈو یو تھنک کہ وہ کیا ہے؟ یہ جواد اصل میں نا دو چیزیں ہیں، ایک ہے رمضان کا مقصد اور ایک ہے روزے کا مقصد. تو قرآن نے دونوں مقاصد کو نا علیحدہ علیحدہ بیان کر دیا ہے. اب ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کا جو ذکر ہے قرآن کریم میں صرف ایک مقام پہ آیا ہے اور وہ ہے سورۃ البقرہ. اور اس میں اللہ پاک نے رمضان کا جو ہے نا جو ذکر جب کیا ہے تو فرمایا کہ شہر رمضان انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ قرآن میں رمضان کا پہلا تعارف ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان وہ مہینہ جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا، اور قرآن جو ہے وہ ھدی للناس ہے، وہ ایک رہنمائی ہے انسانیت کے لیے، ایک مینوئل ہے، ایک انسٹرکشن گائیڈ ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اس میں کھلے کھلے دلائل اس کے اندر موجود ہیں. تو جہاں تک تو ہے رمضان کا مقصد، رمضان کا مقصد ہے کہ انسان اپنے یعنی یہ سمجھ لے کہ ایک پورے مہینے کی ایک ایکسرسائز اللہ نے ہمیں دی ہے کہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو ہم رینیو کریں، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو زندہ کریں. کیونکہ قرآن کے ساتھ جب انسان جڑتا ہے، یعنی قرآن کا جو پیغام ہے، یعنی قرآن سے جڑنے کا مطلب قرآن کے پیغام سے جڑنا، ٹھیک ہے. تو جہاں تک تو رمضان کا تعلق ہے وہ تو ہے کہ ہر انسان جو ہے جو اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے قرآن، اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس کے اوپر تدبر کرے. آپ یہاں تک دیکھیں کہ ہمارے جو مطلب ہے، اگر آپ دیکھیں جو ہمارے جو سلف الصالحون تھے، ان میں سے بعض محدثون تھے، ٹھیک ہے، اس میں مفسرون تھے، اس میں فقہاء تھے، لیکن اگر آپ ان کی زندگیوں کو پڑھیں، جب رمضان کا مہینہ آتا تو ساری چیزوں کو ایک طرف کرتے، وہ کہتے بھئی یہ جو ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے. تو وہ اپنی ساری توجہ کا مرکز، ساری توانائیاں وہ قرآن کے حوالے سے صرف کرتے. اس سے کیا مطلب؟ قرآن کو درست طریقے سے پڑھنا، قرآن کو حفظ کرنا، ٹھیک ہے، قرآن کے معنی کو سمجھنا، قرآن کے اوپر عمل کرنا. تو جتنی بھی یہ ساری باتیں جو قرآن سے متعلق ہے، ان کی توجہ کا سارا مرکز یہ باتیں بن جاتی. یہ رمضان کے حوالے سے ایک رمضان کا جو مقصد تھا. ساتھ ہم نے پھر کہا کہ روزے کا مقصد کیا ہے، وہ اللہ پاک نے خود ہی بتا دیا بلیک اینڈ وائٹ کہ لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ. یعنی اس میں جو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ روزہ بذات خود مقصد نہیں ہے،
بلکہ روزہ ایک ذریعہ ہے ایک مقصد کو حاصل کرنے کا۔ پھر سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ جو مقصد ہم نے حاصل کرنا ہے روزے سے، وہ بھی خود مقصد نہیں ہے۔ دیکھیں نا، روزے کا مقصد ہے تقویٰ، لیکن تقویٰ بھی بذات خود مقصد نہیں ہے، بلکہ وہ اس سے کیا مقصود ہے؟ اس سے مقصود ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جانا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جانا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے اندر داخل ہو جانا۔ یعنی انسان کے اندر یہ شعور بیدار ہو جائے کہ مجھے اپنا ایک ایک قدم پھونک کے رکھنا ہے، مجھے اپنے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا، میں نے کسی اس کام میں نہیں جانا اپنی زندگی کے اندر کہ جس سے میں حرام میں جا کے اللہ کو ناراض کر کے اللہ کی سزا کا مستحق ہو جاؤں۔ یعنی روزے کا مقصد کیا ہوا؟ تقویٰ۔ اور تقویٰ کیوں اختیار کرنا ہے؟ تاکہ تقویٰ وہ چیز انسان کی زندگی میں لے کے آتا ہے کہ جس سے انسان اپنی اس کی جو لائف ہے 24/7 جو اس کی لائف ہے، اس کو انسان اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں لا سکے۔ لیکن ہمارے سامنے کیا ہے کہ ہمارے سامنے وہ مقاصد ہی جب نہیں ہے، یعنی ہم نے جب روزے کو ہی مقصد سمجھ لیا جو کہ ذریعہ تھا مقصد کا، تو آگے بتائیں بات کیسے چلنی ہے پھر؟ اس لیے یہاں پہ ایک حدیث مینشن کرنا بہت ضروری ہے کہ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گاڈ کانشیسنس کی آپ بات کر رہے ہیں، تقویٰ از آل اباؤٹ گاڈ کانشیسنس، یعنی عمل کرنے سے پہلے جو انسان جتنا زیادہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ یہ عمل اللہ کو راضی کرنے والا ہے یا ناراض کرنے والا ہے، اتنا زیادہ اس میں تقویٰ آ جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں رسول اللہ کی ایک فیمس حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزے کے دوران زبان کی گندگی سے باز نہیں آتا، گالم گلوچ سے باز نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوک پیاس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یعنی اس بندے نے صرف ایک بھوکا اور پیاسا رہا ہے، اس کے علاوہ اس کو کچھ ملا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اصل جو مقصد تھا رمضان کا وہ بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ جس ڈر کی وجہ سے، جس اللہ تعالیٰ کی کانشیس کی وجہ سے تم نہ کھا پی رہے ہو، اسی کانشیس کی وجہ سے تمہیں یہ بھی رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے اپنے بھائی سے بولنے کی، تو وہ بھی تمہیں نہیں کرنی چاہیے، تاکہ یہ دونوں چیزیں مل کر اصل وہ مقصد پورا کریں جو which is the God consciousness۔ جیسے آپ نے یہ بات کی نا کہ مثال کے طور پہ جب انسان کے سامنے مقصد نہ ہو، آپ اس کو یوں دیکھیں نا کہ یہ جو ہمارے یہاں ایک رویہ پایا جاتا ہے، جی روزے کا ٹائم گزار رہے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی میچ کھیل لیا، کوئی مطلب وہ لوڈو کھیل لی، کوئی تاش کھیل لیے، کوئی مووی دیکھ لی، کوئی ڈرامہ دیکھ لی، اور کہا جا رہا ہے جی روزے کا ٹائم گزار رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو سٹیٹمنٹ ہے کہ روزے کا ٹائم گزار رہے ہیں، یہ سٹیٹمنٹ اس بات کی کیا عکاسی نہیں کر رہی کہ اس بندے کا جو مقصد ہے وہ روزہ ہے، یعنی بھوک پیاس ہے، حالانکہ وہ تو مقصد ہی نہیں ہے۔ مقصد تو تھا جیسے آپ نے کہا کہ ٹو اچیو گاڈ کانشیسنس، کہ وہ اس اپنے آپ کو اس کیفیت میں لے جانا، یعنی جو رمضان کا مہینہ میں جو روزے کا جو ایک اللہ نے ایک نظام قائم کیا ہے 30 روزوں کا، اس سے مقصود یہ ہے کہ انسان کی پرسنالٹی کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ میں نے ایک ایک قدم پھونک کے رکھنا ہے۔ یہ میں نے کیوں بات کی ہے؟ دیکھیں ہمارے جو کلاسیکل علماء ہیں وہ جب دیکھیں مقصد کیا ہے روزے کا؟ تقویٰ۔ تو وہ کہتے ہیں یہ تقویٰ سے مراد کیا ہے؟ آخر جو بدو عرب تھے وہ تقویٰ کہتے کس کو تھے؟ تو وہ کہ انہوں نے اس چیز کے اوپر مطلب ہے انہوں نے وضاحت کی ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو گھوڑا ہے نا، گھوڑے کے پاؤں کے نیچے نا ایک اسے کہتے ہیں ہارس شو، وہ لگا ہوتا ہے کہ تاکہ اس کے پاؤں زخمی نہ ہو چلتے ہوئے۔ وہ جتنے بھی ہمارے یہ ٹانگوں کے اندر گھوڑے لگے ہوتے ہیں تو گھوڑے کے پاؤں کے نیچے اسے کہتے ہیں ہارس شو، وہ لگا ہوتا ہے۔ اور وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس گھوڑے کے پاؤں کو بچانے کے لیے۔ اب یہ سنیے گا بات کو، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی ہارس کا، کسی گھوڑے کا وہ شو جو ہے وہ مطلب ہے گر گیا ہے، وہ شو نہیں ہے، تو اب وہ گھوڑا کیسے چلے گا؟ اب وہ گھوڑا ایک ایک قدم پھونک کے رکھے کہ کیونکہ اس کے پاؤں کے نیچے وہ شو ختم ہو گیا ہے نا، اب اس کا پاؤں زخمی ہو سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جو گھوڑا ہے نا یہ متقی ہے۔ یعنی انسان جب اپنا ایک ایک قدم پھونک کے رکھتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ میری زبان سے کیا نکل رہا ہے، میرے اعضاء سے کیا نکل رہا ہے، اس کیفیت میں انسان کا داخل ہو جانا، انسان کے دل و دماغ میں اس کے اعضاء و جوارے کا اس کیفیت میں سنک ان ہو جانا کہ میں نے اپنا ایک ایک قدم پھونک کے اٹھانا ہے، یہ روزے کا مقصد ہے۔ روزہ ایک ٹریننگ ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہ جو مقصد ہے کہ میں قدم کو پھونک کے رکھوں، یہ خود مقصد نہیں ہے، بلکہ میں نے قدم کو پھونک کے اس لیے رکھنا ہے تاکہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو اور میں اللہ کے عذاب کا مستحق نہ ہو جاؤں۔
تو اس طرح یہ ساری باتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارے سامنے نہ تو تقویٰ ہے نہ اللہ کی رضا کا مقصود ہے، بلکہ ہمارے سامنے کیا ہے کہ میں نے مطلب یہ اتنے گھنٹے ہیں اس لیے میں نے کھانا پینا نہیں ہے اور مطلب اور کچھ چیزیں نہیں کرنی اینڈ دیٹس اٹ. بالکل، بہت شکریہ. آئی تھنک ایک یہ بھی بات یہاں پہ مینشن کرنا ضروری ہوگا ناظرین کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ اس لیے بھی کہا کیونکہ ایک آٹومیٹیکلی بھی انسان متقی ہو جاتا ہے رمضان میں، اس کے روزے کے دوران اسپیشلی. اس کی وجہ کیونکہ وہ کھاتا نہیں ہے، وہ پیتا نہیں ہے اور اپنی وائف سے اپنی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا، ایون دو کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں ہے، ایون دو اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. تو آٹومیٹیکلی ایک برانڈیڈ ایفیکٹ جس کو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے روزے میں رکھا ہوا ہے. تو اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح وہ جو ایک آٹومیٹک ایفیکٹ ہے نا جو روزہ رکھتے ہی تمہارے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ ایون دو مجھے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں ہے، لیکن اسٹل آپ نہیں کھا رہے، آپ نہیں پی رہے بیکاز اللہ ڈزنٹ وانٹ دیٹ. یعنی اگر انسان اپنی اصل طاقت پہ ہے تو وہ حلال کو بھی حرام کر لیتا ہے. کھانا پینا حلال ہے لیکن وہ اس کو بھی حرام کر لیتا ہے بیکاز اللہ ڈزنٹ وانٹ اٹ. تو اللہ چاہتے ہیں کہ جس طرح روزے نے تمہاری آٹومیٹک بنیادوں کے اوپر ایک ٹریننگ کی ہے نا، یہ ٹریننگ سارے 11 مہینے بھی قائم رہنی چاہیے. یہ روزے کے درمیان تمہاری دوسروں کے ساتھ ڈیلنگز میں بھی قائم رہنی چاہیے کہ وہاں پہ بھی تم یہی کانشیس کو لے کر جاؤ جیسے تم نے کھایا پیا نہیں تھا، ایون دو دیر واز نو سی سی ٹی وی کیمراز، کوئی نگران نہیں ہے، ویسے ہی تم نے وہ بات نہیں کرنی اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، ویسے تم نے مال نہیں بیچنا جس کی بنیاد پہ اللہ رب العزت تم سے ناراض ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ تقویٰ ایک آٹومیٹک ایفیکٹ بھی رکھتا ہے اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان ٹرینڈ ہو جائے، کہ جیسے ایک مہینہ تم ٹرینڈ ہوئے ہو کہ کسی نگران کے بغیر تم نے اس چیز سے بچے رہے، ایسے ہی اللہ کہتا ہے کہ وہ 11 مہینے بھی تم اسی طرح گزارو. تو جیسے رمضان کا آخر عید والا سما ہوتا ہے، ایک تحفہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ تحفہ ہے تمہارے لیے خوشیوں کا دن ہے، ویسے اگر تمہاری زندگی بھی اسی طرح گزرے گی تو پھر موت بھی انشاءاللہ ایسے ہی جشن کے طور پر، ایک عید کے طور پر اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے انشاءاللہ رکھے گا. جی جواد، جیسے میں بالکل آپ نے بات ٹھیک ہے، لیکن نا جیسے آپ نے کہا نا کہ اصل میں ایک مہینہ اس بات کی ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ کی موجودگی کا احساس جو ہے نا وہ انسان کے اندر ایک حقیقت بن جائے، وہ یعنی وہ اس کی ریالٹی بن جائے. لیکن نا اب سیدھی سی بات ہے، آپ کسی مسلمان سے یہ بات پوچھ لیں کہ بھئی کیا اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر چیز کو کیا دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو وہ کہ ہاں بالکل ایسے ہی ہے. لیکن ایک ہے اس بات کو زبان سے کہنا، ایک ہے کہ انسان کے دل کی حقیقت یہ بن جائے، انسان جو ہے نا اس کے وجود کے اندر یہ مطلب ایک چیز سما جائے کہ میرا اللہ ہر وقت ہر چیز کو ہر بات کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور میں اس کے آگے جواب دے ہوں. یہی تقویٰ ہے. اسی چیز کو حاصل کرنا تھا. اور حاصل کیوں کرنا تھا؟ کہ تاکہ اس کو حاصل کر کے اپنی زندگی کو اس طرح ڈھال سکیں جیسے ہمارا مالک چاہتا ہے. لیکن روزے کا اگر ہم کہیں کہ روزے کی جو بالکل جو جڑ ہے، جو اس کا جو روح ہے، وہ کیا ہے؟ روزے کی روح یہ ہے کہ انسان اپنی خواہش کو اپنے مالک پہ قربان کر دے. یہ روزے کی روح ہے. دیکھیں نا، مجھے بھوک لگی، وہ میری خواہش ہے، مجھے پیاس ہے، میری خواہش ہے، ٹھیک ہے، میں اپنی بیوی کے پاس جانا میری خواہش ہے. ان ساری خواہشات کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے قربان کر دینا، یہ مشق کرائی جا رہی ایک مہینے کے لیے. آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں. اگر یہ چیز ہی حاصل نہیں ہوئی تو کیا فائدہ ہوا روزوں کا؟ بالکل. تو الحمدللہ آئی تھنک ہمارے پاس تقریباً ابھی 15 سے 20 منٹ اور موجود ہیں انشاءاللہ. تو آپ نے اب یہ بات، پہلے پوائنٹ ہمارا یہ ہو گیا کہ قرآن جو ہے وہ اصل مقصد ہے رمضان کا، اور تقویٰ جو ہے وہ اصل مقصد ہے روزے کا. تو ان دو چیزوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اور انشاءاللہ ہماری سسٹر جو عظمیٰ ہیں وہ قرآن کے متعلق پریکٹیکلی وہ کون سے سٹیپس ہیں جس کو فالو کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ قرآن کے قریب ہو سکتے ہیں، پریکٹیکلی کون سے سٹیپس ہیں. یعنی کہ جسٹ بیکاز ایسے جوشیلی انداز میں بات کر دینا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ جو ہے وہ سب سے افضل، پھر جو لے کے آیا وہ سب سے افضل، پھر جن پہ نازل ہوا وہ سب سے افضل، پھر جس رات پہ آیا وہ سب سے افضل. آئی تھنک یہ کہنا آسان ہے لیکن اس کو پریکٹیکلی اسٹیبلش کرنا وہ آئی تھنک آج کے مسلمان کے لیے کافی مشکل ہو رہا ہے. تو ہماری سسٹر جو ہے انشاءاللہ عظمیٰ وہ اس مدعے کے اوپر انشاءاللہ آپ کے سامنے بات رکھے گی کہ پریکٹیکلی وہ کون سے سٹیپس ہیں جس کی وجہ سے ہم قرآن کے قریب ہو سکتے ہیں. اور دوسرا آئی تھنک ہم نے بڑی ڈیٹیل کے اندر ایکسپلین کر دیا کہ روزے کا مقصد وہ اصل میں روزہ جو ہے وہ مقصد نہیں ہے، وہ روزے کے ذریعے ایک سٹیٹ اچیو کرنا ہے. اور وہ سٹیٹ یہ سٹیٹ ہے جہاں پہ آپ کرنے سے پہلے سوچنے والے بن جائیں. بس
ایسی سٹیٹ جہاں پہ آپ کرنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے یا بات کرنے سے پہلے سوچنے والے. تو دوسری بات جو آپ نے تھوڑی سی مینشن بھی کی، اس کا ٹچ دیا، جو میں رکھنا چاہتا ہوں ٹارگٹ کے حوالے سے. آئی تھنک میں کبھی کبھی جو مغرب کے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں ان کو بھی جب میں سنتا ہوں تو ان کی ساری موٹیویشن ایک ہی نقطے کے اوپر ہوتی ہے، وہ ہے سیلف کنٹرول. اپنی یعنی کہ جس کو ہم اسلام کے اوپر، اسلام کے اندر کہتے ہیں کہ نفس کے اوپر جو ہے، آپ کے نفس امارہ جو ہے، اس کی جو آپ کی طرف انکلینیشنز ہوتی ہیں اس کو کنٹرول کرنا، یہ سارے کے سارے اسلام کا اصل مقصد ہے. یعنی لڑکی کو دیکھنے کا دل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو خوبصورت بنایا ہے، لیکن نہیں دیکھنا، اس کو کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح روزے کے درمیان کھانے کا من کر رہا ہے لیکن آپ نے نہیں کھانا، اس انکلینیشن کو کنٹرول کرنا. کیونکہ اگر وہ خواہشات کنٹرول میں نہ رہیں تو ریپ ہوتا ہے، اگر وہ خواہشات کنٹرول میں نہ رہیں تو کرائم ہوتا ہے، اگر وہ خواہشات کنٹرول میں نہ رہیں تو طلاق کی شرح میں اضافہ ہو جاتا ہے. یعنی کہ وہ صرف اور صرف انسان کے کنٹرول سے شاید باہر ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے ایشوز کریٹ ہوتے ہیں. اسی لیے روزے کا دوسرا سب سے بڑا مقصد وہ سیلف کنٹرول ہے، کہ انسان کا اپنی خواہشات کے اوپر کنٹرول پیدا ہو جائے. جتنا زیادہ وہ اس پہ کنٹرول کرے گا، یہاں پہ ایک میں نقطہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں، اتنا وہ مہنگائی کے ایشو کو بھی فیس کر سکتا ہے، اور جو دوسرے اس وقت یوتھ کے ایشوز ہیں ان کو بھی وہ بڑی آسانی سے فیس کر سکتا ہے. مہنگائی کی میں نے یہاں پہ بات کی. آپ دیکھیں مہنگائی کا اصل مقصد، اصل جو تصور ہے وہ کیا ہے؟ وہ قوت خرید ہے. یعنی انسان کی قوت خرید سے جو شے باہر ہے وہ مہنگی ہے، جو قوت خرید کے اندر وہ اس کے لیے مہنگی نہیں ہے. لیکن ہمارا اب یہاں پہ پبلک کا سب سے بڑا ایشو، وہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، ورلڈ وائڈ ہے. سب سے بڑا ایشو کیا ہے؟ کہ انکم نہیں ہے لیکن اس سے بڑی خواہشیں پالی ہوئی ہیں، اوقات نہیں ہے لیکن اس سے بڑی ان کی خواہشات ہیں، اور ان کو پورا کرنے کے چکروں میں وہ ان ڈیپٹ ہو رہے ہیں. یعنی کہ میں تھوڑے دن پہلے ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا کہ اس وقت دنیا میں جو چیز ہم پروڈیوس کر رہے ہیں، جو ہماری انکم ہے، اس سے تقریباً 1000 گنا ڈیپٹ کریٹ ہو چکا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ لوگوں کی خواہشات جو ان کنٹرول نہیں ہے. اگر آپ ہر خواہش کو اس طرح لینے لگے کہ میں نے اپنی زندگی میں پیدا ہونے والی ہر خواہش کو پورا کرنا ہے، تو پھر تو وہ کہتے ہیں نا، جیسے اردو میں ہزاروں خواہشیں ایسے ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، وہ تو پوری نہیں ہو سکتی ہیں. تو یہ ایشو بھی اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا اپنی خواہشات کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا. آپ گھروں کے اندر دیکھیں کہ بچہ جو ہے وہ کچھ کھانا چاہ رہا ہے، ماں کچھ کھانا چاہ رہی ہے، 4 5 دفعہ چیزیں پک رہی ہیں، لیکن وہ صرف اس چیز کو بھی کنٹرول نہیں کر پا رہے، حالانکہ صرف مقصد کیا ہے؟ وہ بھوک مٹانا ہے، لیکن وہ اتنی چھوٹی سی شے کو بھی کنٹرول نہیں کر پاتے. روزہ ایک بہت بڑی ٹریٹ، ایک بہت بڑی خاصیت جو ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ سیلف کنٹرول ہے، کہ آپ اپنی ان خواہشات کو کنٹرول میں رکھیں. اگر یہ میں اس کو آخری بات اس ضمن میں یہ کہوں گا کہ یہ بھوکے شیر کی طرح ہوتے ہیں خواہشات، کہ بھوکے شیر کو چھوڑ دینا بہادری ہے یا بھوکے شیر کو قابو کرنا بہادری ہے. تو اسلام یقیناً اپنے بندوں کو بہادر دیکھنا چاہتا ہے، اور بہادری یقیناً اس شیر کو کنٹرول کرنے میں ہے، نہ کو اس کو چھوڑ دینے میں. یقیناً چھوڑ دینے سے وہ ہر شے پہ حملہ آور ہوگا اور نقصان پہنچائے گا. تو اگر آپ اس کے اوپر اپنی کو ٹیک دینا چاہیں. جی جواد، آپ نے بالکل ساری بات کو سمرائز کر دیا بہت اچھے طریقے سے. صرف میں ایک بات میں مطلب کہہ کے اس بات کو ختم یہ کروں گا کہ دیکھیں ہماری جو یوتھ ہے نا، ان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے. وہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی آخر خواہش کو میں کنٹرول کیوں کروں جب میری خواہشات ہے میں نے پوری کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو اس بالکل. کا جواب اللہ پاک نے اپنی کتاب میں خود دے دیا ہے. سورہ توبہ کے اندر ایک آیت میں اس کا جو پہلا ٹکڑا آیت کا یہ ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خرید لیے ہیں ان کی جان اور ان کا مال جنت کے عوض. تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ احکامات دیے ہیں، جو خواہشات کو کنٹرول کرنے کا کہا ہے، نمبر 1 اس سے دنیا کے اندر بھی ہمارا فائدہ ہے. نمبر 2 اللہ نے صرف وہ ایسے نہیں کہا، اللہ نے بہت بڑا سودا کیا ہمارے ساتھ. اللہ کہتے ہیں کہ تم اس انویسٹمنٹ کر تھوڑی رہے سی ہیں. زندگی میں تم صرف یہ 40 50 60 70 سال نہ ان چند چیزوں کو صرف تم تھوڑا سا کنٹرول کر لو. دیکھیں یہ بھی نہیں کہا کہ ان کو تم مار دو، یہ بھی نہیں کہا کہ تم ان کو پورا کر لو، لیکن یہ کچھ حدیں ہیں، ان سے تم پراپر باہر نہ چینل سے جانا. پورا کریں. ہاں، پراپر کہا چینل. کہ تم مثال کے طور پہ تم اپنی خواہشات مطلب جو تمہاری کھانے سے متعلق ہیں ان کو پورا کرو، مگر فلاں فلاں چیز نہ کھانا. پینے کے متعلق پوری کرنا، یہ فلاں چیز کو استعمال نہ کرنا. اپنے جو خواہشات تمہاری ہیں سیکشل ڈیزائر ان کو پورا کرو، لیکن یہاں پہ پورا کرنا، یہاں پہ نہ کرنا. اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ اگر تم اس تھوڑے سے وقت کے اندر یہ تھوڑا سا کام کر لو گے تو کیا تمہیں دوں گا پھر میں؟
اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں جنت دوں گا. اب جنت کیا ہے؟ جنت کا اللہ نے خود بتایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کہ وہاں پہ میں تمہیں وہ دوں گا جو تم چاہتے ہو. اور کب یعنی کہ تک پھر دوں تمہاری گا؟ کھلی چھوٹ ہے، کھلی ہاں چھوٹ ہے اور وہاں پہ. ہاں اور کب تک تمہیں دوں گا؟ پھر میں وہ میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوں گا. اور تم نے کرنا کیا عوض میں؟ صرف چند سال، تھوڑے سے سالوں میں یہ تھوڑی سی محنت کر لو. اللہ کہتے ہیں کہ تم میرے پاس آؤ تو صحیح یار، میں تمہاری ساری خواہشات کو ایسے پورا کروں گا جیسے تم چاہتے ہو. دیکھو آپ آیت کو دیکھیں، وَلَكُمْ ان کے لیے ہے، کیا ہے؟ ما تشتہی، یہ جو ما ہے نا عربی سے کہتے ہیں ما مبہم، کہ جو کچھ تمہارا نفس چاہتا ہے نا میں تمہیں وہ سب کچھ دوں گا اور اس کی بیسٹ فارم میں دوں گا. صرف ایک چھوٹا سا کام کر لو کہ یہاں پہ یہ باؤنڈریز کراس نہ کرنا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر بندہ باؤنڈریز کراس نہ کرے تو بندے کی جو یہاں کی زندگی ہے دنیا کی دنیا یہ کی بھی بھی بن بالکل جاتی ہے. تو یہ بالکل. اللہ تعالیٰ نے یعنی جو کہ اس کچھ میں تین حدود چار. لگائی ہیں، ہاں. جی ایک صرف بات، اللہ نے جو حدود لگائی ہیں نا معاذ اللہ، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. ہم اللہ نے ہمیں جو چیزیں نہ کرنے کا کہا ہے اس میں ہمارا فائدہ ہے. دنیا کا تو فائدہ ہے ہی ہے نا، اس کے بعد کیا ہے؟ ہمیشہ کی جنت ہے. تو یہ اللہ نے سودا کیا ہمارے ساتھ. بالکل. تو آئی تھنک دو تین باتیں ہوگی کہ پہلی بات تو یہ تو اسلام خواہشات ختم بھی نہیں کرتا. ایسا نہیں کہتا ہے کہ بھئی سیکشل ڈیزائر رکھی ہے، ظاہری بات ہے اللہ نے رکھی ہے، تو اللہ یہ نہیں کہتا کہ اس کو بالکل ہی تم مار دو. اللہ کہتا ہے پورا کر لو، کرو پورا، لیکن اس کے اس حد کے باہر کنٹرول کر لو. اسی طرح پینے کے بارے میں دوسری بات یہ کہ پھر یہ نہیں کہا کہ ہمیشہ کے لیے تم نے ان خواہشوں کو کنٹرول رکھنا ہے، ایسا بھی نہیں ہے. وہ بھی لمیٹڈ پیریڈ ہے، یعنی کہ 40-50 سال 60 سال 70 سال، وہ بھی کوئی پتہ نہیں زندگی کب ختم ہو جائے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ پھر ایک لیول آنا ہے جہاں پہ پھر تمہاری آزادی ہے، یعنی کہ جو تمہارے من میں چیز جو خواہش پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے وہ ذرائع، اس کی وہ سہولیات، وہ پروٹوکول سارے کریٹ کرے گا جہاں پہ آپ ان چیزوں کو پورا بھی کر سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر تمہیں ول پاور کی ضرورت ہے. دنیا کے اندر یہ کنٹرولنگ ایبلٹی تمہارے اندر دنیا کو بھی بہتر کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے انعام رکھا ہے تم اس کو بھی اچیو کر سکتے ہو. تو تیسرا پوائنٹ آئی تھنک اس کے اندر جو تیسرے ٹارگٹ کی طرف اگر ہم جائیں انشاءاللہ، یہ آئی تھنک آخری ہماری بات ہوگی اس ضمن میں کہ وقت کافی ہو رہا ہے، کہ کہتے ہیں کہ انسان کسی شے کے بارے میں قدردان اس وقت ہوتا ہے جب اس شے سے محروم ہو جائے. ویسے شاید وہ ماں کی اس طرح قدر نہ کرے، باپ کی اس طرح قدر نہ کرے، لیکن جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر یقیناً ان کی قدر محسوس ہوتی ہے، ان کی ویلیو محسوس ہوتی ہے. تو آئی تھنک یہی جو ایک انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے شے رکھی ہے. ایون حرم کے اندر آپ دیکھیں کہ لوگ جو کعبہ، ہم یہاں سے جاتے ہیں لاکھوں روپے خرچ کر کے تو ہمارا دل کرتا ہے ہم ہر وقت حرم کے اندر موجود رہیں، لیکن جو وہ لوگ وہاں پہ موجود ہیں وہ دوسری مساجد میں بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں بڑے آرام سکون سے، اور ہمیں بڑی حیرت محسوس ہوتی ہے یار تم حرم میں رہ کے باہر تم نماز پڑھ رہے ہو، دوسری مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہو، کیونکہ ان کو ویسی قدر بہرحال محسوس نہیں ہوتی جو ان کو ہے جو اس نعمت سے محروم ہے. تو آئی تھنک یہ جو محرومی کا احساس ہے اللہ تعالیٰ اس کا احساس بھی رمضان کے اندر اس روزے کے درمیان ہمارے اندر یہ پیدا کرتا ہے. کیسے کہ آپ کم از کم 16 سے 18 گھنٹے ان نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں جن کو آپ فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں، جیسے پانی ہے، جیسے خوراک ہے، جیسی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی کب ہے؟ جب وہ افطار کرتا ہے. وجہ کیونکہ 18 گھنٹے کے بعد اب وہ جو تھوڑی سی پابندیاں اس پہ لگی ہوئی تھیں اب ان سے اس کو آزادی ملتی ہے، اور اس کو وہ پانی اب ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے یہ من و سلوہ کی صورت میں آسمان سے مر لی ہوتا ہے. ایک پکوڑے کو بھی وہ ایسے دیکھتا ہے جیسے ابھی اللہ تعالیٰ نے جنت سے یہ چیز اتاری ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک بڑا ہی زبردست قسم کی ہماری ٹریننگ کرنا چاہتا ہے کہ اے میرے بندو ان نعمتوں کی قدر کرو، انہیں ضائع نہ کرو. تم صرف 12-14 گھنٹے 18 گھنٹے ان چیزوں سے محروم رہے ہو، دیکھو تمہاری حالت کیا ہوئی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ یہ نعمت تم سے چھین لے ساری زندگی کے لیے تو پھر تمہاری حالت کیا ہوگی. لیکن آئی تھنک دنیا جو ہے اس چیز کو زیادہ بخوبی سمجھ نہیں رہی ہے. میں ابھی اسٹیٹسٹکس دیکھ رہا تھا ویسٹ کے حوالے سے، آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ ڈاٹا کے مطابق پاکستان میں اس وقت 3 کروڑ 60 لاکھ ٹن 3 کروڑ 60 لاکھ ٹن کھانا جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، اور یہ ٹوٹل پروڈکشن کے 40% ہے. اور وہ ان کے مطابق کراچی، لاہور اور حیدرآباد کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے ان کا ڈیلی کی یہ خوراک ہے جتنا کھانا ہم ضائع کر دیتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں پاکستان اس وقت اکانومی صورتحال میں سب سے زیادہ پریشان ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا حل صرف اللہ تعالیٰ کی اس ایک اصول میں کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن ضائع نہ کرو، ضائع نہ کرو. وہ اچھا کال ڈراپ ہو گئی تھی انشاءاللہ. میں یہ بات کر رہا تھا کہ روزہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی ہے جو ہمیں سکھلاتا ہے کہ آپ
16 سے 18 گھنٹہ جب اللہ رب العزت کی نعمتوں سے محروم ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر کیا بیتتی ہے. اللہ نہ کرے اگر یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ آپ سے چھین لے تو آپ کی زندگی کس صورت کی ہو جائے گی. اس سے اللہ رب العزت ٹرین کرنے کے لیے اللہ کہتا ہے کہ کلو وشربو ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن ضائع نہ کرو. تو میں کچھ اسٹیٹسٹکس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا کہ اس وقت پاکستان میں ڈان نیوز کے مطابق انہوں نے ایک سروے کروایا اور ہوٹلز وغیرہ سے اور پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے ان کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ سروے کیا کہ پاکستان میں 3 کروڑ 60 لاکھ ٹن کھانا جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے. یو نو واٹ ڈز دیٹ مین کہ یہ لاہور، کراچی اور حیدرآباد کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے جو تقریباً 5 کروڑ کے قریب بنتی ہے، اس پاپولیشن کا صبح اور شام کا جو ہے وہ کھانا ہے وہ ہم ضائع کر رہے ہیں. تو پاکستان کی جو اکانومی کے جتنے بھی مسائل ہیں اگر صرف ہم چھوڑ دیں، ضائع کرنا چھوڑ دیں تو وہ مسئلے الحمدللہ حل ہو سکتے ہیں. اور ورلڈ وائڈ میں حیران رہ گیا یہ چیز دیکھے کہ ایٹ لیسٹ WHO کے مطابق اور یونائٹڈ نیشن کا جو ادارہ ہے فوڈ کے متعلق، ان کے مطابق 1.3 بلین ٹن کھانا جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے. اور یہ 4 گنا زیادہ ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے خوراک کی ان غریب لوگوں کے لیے جن کو کھانا پینا جو ہے وہ میسر نہیں ہوتا. سبحان اللہ، یعنی کتنا بڑا یہ عذاب ہے. لیکن یہ اتنے بڑے مسئلے کی ٹریننگ جو اللہ رب العزت کروانا چاہتا ہے وہ فاسٹنگ کے ذریعے ہے، وہ روزے کے ذریعے ہے کہ آپ، اور سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ روزہ ویٹ لوز کے اندر کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن میجورٹی جو لوگ ہیں وہ ویٹ گین کے جو ہے وہ مسئلے کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں اونلی بیکاز وہ ضائع کرتا ہے. جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا نہیں کھاتے لیکن اس سے زیادہ کھاتے ہیں. تو آئی تھنک یہ یہاں پہ مینشن کرنا بہت ضروری ہے کہ کھائیں پیئیں ضرور کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، لیکن ان کو ضائع کرنے سے بچیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مقصد اور میسج جو ہے اس کے اندر موجود ہے. اور اس کے ساتھ دوسری بات کہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یقیناً ان لوگوں کے اوپر بھی ہماری توجہ مبذول کروانا چاہتا ہے، ان کے اوپر بھی توجہ رکھوانا چاہتا ہے جن لوگوں کے پاس یہ نعمتیں ہے ہی نہیں ہیں. یعنی آپ 12-14 گھنٹے 16 گھنٹے ان نعمت سے محروم رہ کے جو آپ پہ بیتی ہے، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کا سارا سال ہی ایسے بیتتا ہے، یعنی وہ سارا سال ہی روزے سے ہوتا ہے ایک قسم کے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں تیز آندھی کی طرح، تیز طوفان کی طرح صدقہ کیا کرتے تھے، کیونکہ جو ایسے لوگ ہیں جو لوگ محروم ہیں بنیادی نعمتوں سے اور سہولیات سے، ان کا اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے کیونکہ رمضان کے اندر وہ احساس بیدار کرنا وہ لازم ہے. اور یہ بات بڑی اہم ہے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے. جس انسان میں، جیسے کہ بھائی بات کر رہے تھے تقوی کے حوالے سے کہ روزے کا اصل مقصد جو ہے وہ تقوی ہے، یاد رکھیں جس میں اللہ رب العزت کا جتنا زیادہ تقوی پیدا ہوگا وہ اتنا زیادہ انسانیت کی خدمت کرنے والا بنے گا. یہ لازم، یہ طے شدہ بات ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پہ ایک واقعہ یا میں مینشن کروں گا، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ. پھر میں بھائی اس کے اوپر اگر کوئی ٹیک دینا چاہیں کہ ایک، یعنی کہ اٹس آل اباؤٹ احساس. ولایت جو ہے، ولایت ولی بننا، اس کا بھی اصل تعلق انسان کے اس احساس کے ساتھ ہے جو دوسری انسانیت کے متعلق رکھتا ہے. کہ جوید چودھری یہ واقعہ لکھتا ہے کہ یہ سچا واقعہ ہے کہ ایک شخص مسجد میں بیٹھ کے دعا کرنے لگا کہ اے اللہ میں تیرا ولی بننا چاہتا ہوں، لیکن پھر اپنے گناہوں میں ڈوب کے سوچنے لگا کہاں میں اور کہاں ولایت. تو کہنے لگا یا اللہ مجھے اپنے کسی ولی سے ملوا دے. یہ دعا کر کے وہ باہر نکلا تو کچھ بچے جو شاپنگ بیگز ہوتے ہیں ان کو جوڑ کر فٹ بال کھیل رہے. تو یہ دیکھنے لگا تو دیکھا ایک بچہ جو ہے اس نے جوگرز پہنے ہیں لیکن وہ جوگر آگے سے پھٹے ہوئے ہیں اور پیر نظر آ رہا ہے. تو اس کو بڑا ترس آیا، اس کو احساس جگا اور یہ فوراً دکان پہ گیا اور نئے جوتے خرید کے لایا، اپنے ہاتھوں سے بچے کو جوتے پہنائے اور کہا جاؤ بچہ اب کھیلو. تو بیٹا، وہ لڑکا جب جانے لگا تو جاتے ہوئے کہنے لگا انکل میری طرف سے اللہ کا حیران ہوئے کیا مطلب بیٹا، میں سمجھا نہیں. کہنے لگا انکل جی میں رات کو اللہ رب العزت سے دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ یہ دنیا تو تیرے ولیوں سے بھری پڑی ہے، کوئی ایسا ولی میرے لیے بھی بھیج دے جو مجھے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا دلوا دے. تو میں نہیں جانتا کہ ولی کیسا دکھتا ہے لیکن میرے لیے وہ اللہ کا ولی آپ ہی ہیں. تو وہ بزرگ رونے لگے اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کہنے لگے اے اللہ میں تو دعا کر رہا تھا کہ مجھے کسی ولی سے ملوا دے، لیکن تو نے تو ثابت کر دیا کہ میں ہی تیرا ولی. سبحان اللہ. اور اس کی بنیاد کیا ہے کہ دیکھیں جب ایک بندہ دعا کرتا ہے مصیبت میں اللہ کے ہاں، تو یہ اللہ کی سنت نہیں کہ اللہ زمین پہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کچھ سولجرز ہیں، اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں، ولی ہیں، جن کے من میں اللہ رب العزت یہ الہام کرتا ہے یار مجھے کچھ صدقہ کرنا چاہیے، یار مجھے کسی کی مدد کرنی چاہیے، اور وہ نکلتا ہے اور کسی شخص کی جا کے مدد کرتا ہے. اس لیے الحمدللہ آل اوور دا ورلڈ جہاں پہ مسلم کمیونٹیز رہتی ہیں وہ رمضان کے اندر زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہاں پہ ایک بڑا پیارا نقطہ دیکھیں کہ جو اسلام کے جو کلمے کے علاوہ ارکان ہیں نا، 2 امیروں کے ہیں اور 2 غریبوں کے ہیں. یعنی کہ امیروں کے 4 ارکان ہیں
وہ حج بھی کریں گے اور وہ زکوٰۃ بھی ادا کریں گے. لیکن جو غریب لوگ ہیں وہ صرف نماز اور روزہ ہے. لیکن یہ ایک امیروں کا اور ایک غریبوں کا رمضان کے اندر آ کے جمع ہو جاتا ہے. یعنی کہ رمضان روزہ غریبوں نے بھی رکھنا ہے، امیروں نے بھی رکھنا ہے. لیکن امیروں نے ایک کام ایکسٹرا بھی کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو جو بنیادی سہولیات سے محروم ہے ان کی مدد بھی کرنی ہے، ان کا خیال بھی رکھنا ہے. اور یہ بھی رمضان کا ایک بہت بڑا مقصد ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں ان مقاصد کو اچیو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اگر بھائی ان کے اندر کوئی بات ایڈ کرنا چاہیں تو انشاءاللہ ضرور. باقی انشاءاللہ آئی تھنک ہمارا سیشن یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں. باتیں یقیناً بہت ساری ہوتی ہیں جو رہ جاتی ہیں. انشاءاللہ ہم کبھی دوبارہ سیشن کریں گے، انشاءاللہ میں اپنی یہ باتیں رکھیں گے. جی بھائی، اگر آپ کچھ کلوزنگ ریمارکس دینا چاہیں اور اپنی کو بات رکھنا چاہیں. نہیں جواد، میرے خیال میں آپ نے اس حوالے سے بات بالکل کر دی ہے کہ جو روزے کے جو مقاصد ہیں، جو جسے ہم کہتے ہیں نا ثانوی مقاصد، جو اس کے سیکنڈری آبجیکٹیوز ہیں، اس کے اندر یہ بالکل یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں جو ہر وقت ہمیں میسر ہیں، ان کو تھوڑی دیر کے لیے ہم سے دور کیا جاتا ہے، پھر دوبارہ دیا جاتا ہے تاکہ ہمیں ان نعمتوں کی قدر ہمارے اندر پیدا ہو. بالکل اور اسی طرح بالکل. جب ہم اس تھوڑے سے وقت کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جو لوگ مستقل طور پہ اس بھوک پیاس سے گزر رہے ہیں ان پہ سچویشن کیا میں رہے. گزرتی ہوگی. تو ان بالکل. کے احساسات کو محسوس کر سکنا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کر سکنا، یہ بالکل روزے کے جو مقاصد ہیں ثانوی طور پہ اس کے اندر بالکل یہ بات شامل ہے. تو اور آپ نے اس کو اچھے طریقے سے بالکل بیان بھی کر دیا ہے. تو انشاءاللہ میں باتیں تو چاہے وہی آپ نے کہا، باتیں تو پھر کافی بندہ کر سکتا ہے اس حوالے سے، لیکن میں یہی کہوں گا کہ اگر ایک کوئی بات اگر ٹیک اوے کے حوالے سے کی جائے کہ بھئی اس ساری گفتگو سے اگر میں جو چاہوں گا کہ بھئی جو سننے والے ہیں جو دیکھنے والے ہیں اس سے کیا لیں، تو میں اس میں صرف نہ 3 باتیں رکھنا چاہتا ہوں انشاءاللہ. اور میں نے وہ بیان کر دی ہیں، صرف ان کا میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں مطلب ایک پوائنٹس کی شکل میں کہ تاکہ ہمارے سامنے وہ باتیں بالکل مستحضر رہیں. اس میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں مقاصد کو نہیں بھولنا، کہ رمضان کا مقصد ہے قرآن سے جڑنا. کیا میں قرآن سے جڑا یا نہیں جڑا، اس سے چلے گا پتا کہ مقصد پورا ہوا کہ نہیں ہوا. روزے کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا ایک گہرا احساس انسان کے دل کے اندر پیدا ہو، جس کے نتیجے میں انسان گناہوں سے بچے اور نیکی میں آگے جائے، جس کو ہم تقویٰ کہتے ہیں، جو کہ روزے کا مقصد ہے. تو یہ روزے کا مقصد تقویٰ، گاڈ کانشیسنیس، اور رمضان کا مقصد قرآن سے جڑنا، اس کو اپنے سامنے ہم کو رکھنا ہے. صرف اس کو ایک ریچول کے طور پر اس کو نہیں لینا. دوسری بات یہ کہ جو روزے کی اسپرٹ ہے، روزہ جو ٹریننگ ہماری کروا رہا ہے، اس کو ہم نے کبھی نہیں بولنا. وہ کیا اسپرٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی خواہش کی قربانی دینا، اپنی خواہش کی قربانی دینا سیکھنا. یہ اس کی ہماری ایک ٹریننگ رمضان میں ہوتی ہے 30 دن کے لیے. تو میں نے دیکھنا ہے اس رمضان میں کہ کیا میں ٹریننگ کر رہا ہوں، کیا واقعات میں اپنی خواہشات کو اپنے اللہ پہ قربان کر رہا ہوں، کیا واقعی میرے اندر ایک چیز آ رہی ہے. یہ ہم کو اپنے آپ کو دیکھنے اس حوالے سے بھی. اور آخری اور تیسری بات یہ کہ ہمیں اس بات کو اپنے سامنے رکھنا ہے کہ اگر اللہ پاک نے یہ کچھ پابندیاں، کچھ چیزیں ہمارے دین کے اندر رکھی ہیں جو ایک روزے کی شکل میں ہے، اس میں اور بھی کئی فارمز کی آ جاتی ہیں، تو وہ اس میں اللہ کا کوئی قطعاً فائدہ نہیں ہے. اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے کہ اللہ میں بھوکا رکھے، پیاسا رکھے، یا ہم سے کچھ فلاں کام کرنا، نہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگی آسان ہو جائے. یعنی جو پوری کی پوری شریعت ہے، جو اللہ کے سارے احکامات ہیں، اس کا مقصد کیا ہے کہ ہماری دنیا کی زندگی آسان ہو جائے اور ہماری جو آخرت کی زندگی ہے وہ بن جائے. اور وہ کیا زندگی آخرت کی؟ کہ وہ ساری خواہشات جو آج ہم اللہ پہ یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے قربان کریں گے. اللہ کہتے ہیں کہ تم فکر نہ کرو، میرے پاس آؤ گے نا تو تمہاری ساری خواہشات کو ایسے پورا کریں جیسے تم چاہتے ہو. میں اس پہ ایک حدیث کو یہاں پہ لنک کرتا ہوں، ہم سب جانتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے کہ وہ بندہ جس نے دنیا میں سوائے دکھوں کے کچھ نہیں دیکھا ہوگا، جب اللہ پاک اس کو جنت میں ایک صرف چھوٹا سا ڈپ، ایک چھوٹا سا غوطہ لگوائیں گے نا، تو وہ کہے گا میں نے زندگی میں کبھی کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں ہے. اسی طرح وہ بندہ جس نے زندگی کے اندر کبھی بھی کوئی جو ہے نا، اس نے مثال کے طور پہ اس کی زندگی ایسی تھی کہ اس کے اندر سکون ہی سکون تھا، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی، اس کے مطلب عیاشی کی زندگی تھی، جس کو جو بھی آپ نام دے لیں. جب وہ جہنم میں صرف اس کو ایک غوطہ دیا جائے گا، ایک جو ڈپ ہے، ایک لمحے بھر کے لیے، تو وہ کہے گا کہ خدا را میں نے تو زندگی میں آج تک کوئی آسانی دیکھی نہیں ہے.
یہ ساری بات کا انجام ہے کہ اس زندگی بہت کے سارے دکھ، اس زندگی کے سارے دکھ جنت کے ایک لمحے کے اندر جو ہے نا انسان بھول جائے گا، اور اس زندگی کے جو سارے سکھ ہیں وہ بالکل انسان کے دل و دماغ سے محو ہو جائیں گے جہنم کے صرف ایک غوطے سے۔ تو ہمیں اپنے سامنے ان چیزوں کو رکھنا ہے کہ میں نے دنیا کو نہیں، میں نے دنیا میں اللہ کے احکامات پہ چل کے اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آئی تھنک بہت آسان انداز سے آپ نے سمرائز کیا ہے، بہت شکریہ آپ کا یہاں پہ آنے کا اور ہمارے ساتھ اس طرح جڑنے کا انشاءاللہ، اور امید ہے انشاءاللہ ہم دوبارہ کسی نئی موضوع کے ساتھ دوبارہ بھی انشاءاللہ جڑیں گے۔ بلکہ میں سننے والوں کو یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اپنے کمنٹس ہمیں ضرور دیجیے گا انشاءاللہ، اور ہمیں یہ بھی بتائیے گا ہمیں دوبارہ انشاءاللہ کس موضوع پہ اور کس ایشو کے اوپر ہمیں انشاءاللہ دوبارہ سے جڑنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کا بہترین رمضان دیکھنا نصیب فرمائے، اور اپنے یہ تمام مقاصد جو سمرائز ربیع بھائی نے کیے ہیں ان کو انشاءاللہ اچیو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔